السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کی قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے واپس کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ تمہیں یہ سب دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم دونوں کا نکاح مجبوراً ہوا ہے۔ ارباب اس پر سنجیدہ نظریں مرکوز کیے اسے کہنے لگا۔ مشل اس کی بات پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اگر نہیں کرنی تھی تو انکار کر سکتے تھے آپ کی تو ہمیشہ سنی گئی ہے اس گھر میں۔ مشل اس کی طرف مکمل رخ پھیرتی اسی کے چہرے پر نظریں مرکوز کی مضبوط لہجے میں کہنے لگی، تم سے نکاح صرف اپنی بیٹی کی خاطر کیا، اگر اتنا ہی ناپسند تھا تو تم انکار کر دیتی۔ ارباب اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے لفظوں پر زور دیے اسے کہنے لگا۔ مشل ارباب کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر گھبراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آپ ایک ہی بات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ مجھے کسی نے انکار کرنے کا حق نہیں دیا۔ مشل خود کو کمپوز کرتے ہوئے نارمل انداز میں جواب دینے لگی۔ تو اب تمہارے پاس رونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ تمہاری قسمت میں مجھ جیسا بدتمیز اور بدلحاظ انسان ہی تھا۔ ارباب ملک اس کے اور اپنے بیچ تھوڑا مزید فاصلہ طے کرتا، چبا چبا کر بولتا اسی کے کہے گئے الفاظ اسے یاد کروانے لگے۔ مشل لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کی بھول ہے ارباب ملک کہ میں رونے والوں میں سے ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے، میں حقیقت پسند ہوں۔ میری قسمت اللہ نے آپ سے جوڑی تو مجھے یقین ہے کہ اسی میں بہتری ہے۔ میرا اللہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ مشل اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے اسی کے انداز میں جواب دینے لگی، اور اس بار ارباب ملک غصہ ہونے کے بجائے اس کی بات سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ یہ صرف باتیں ہیں، اپنی ان باتوں سے تم مجھے امپریس نہیں کر سکو گی۔ ارباب ہوش میں آتا خود کو نارمل کرواتے ہوئے کندھے اچکا کر کہنے لگا، میں آپ کو امپریس کرنا ضروری سمجھتی بھی نہیں ہوں۔ مشل اب بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دے گئی۔ ارباب اسے دیکھنے لگ گیا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے، اسے کنٹرول میں رکھو گی تو بہتر ہے۔ ارباب سرد لہجے میں اسے شہادت والی انگلی دکھائے بولا، آپ کی باتیں مجھے غصہ دلاتی ہیں، ورنہ مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے۔ مشل اب کی بار دھیمے لہجے میں اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگ گئی، اس سے سر درد کروانے سے بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ ارباب خوف سے خود سے کہتے نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بدتمیز انسان، پتہ ہی نہیں ہے لڑکیوں سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ مشل اسے جاتا دیکھ کر منہ بنا کر غصے سے بولتی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جعفر فریش ہو کر نیچے آیا، ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اسے لگا تھا شکیل صاحب جا چکے ہوں گے، مگر وہ تو سامنے بیٹھے تھے۔ کیسی اب تمہاری طبیعت؟ شکیل صاحب نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جعفر کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آفس نہیں گئے آج آپ؟ جعفر ان کی بات نظر انداز کرتا بدلے میں سوال کرنے لگا۔ نہیں، مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، شکیل صاحب نے اسے نرم لہجے میں جواب دیا۔ جعفر نے ان کی جانب دیکھا۔ فائنلی آپ کو میری فکر ہوئی؟ جعفر طنزیہ لہجے میں مسکرا کر ان سے بولا۔ شکیل صاحب اسے دیکھنے لگے۔ اتنا عجیب انداز کیوں ہے تمہارا جعفر؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آج سے پہلے تو تم نے مجھ سے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی۔ شکیل صاحب بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ کیونکہ محسوس کرتا تھا مگر میں سمجھ لیتا تھا، لیکن اب اس دن مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، مگر آپ نے مجھے تب بھی وقت نہیں دیا ڈیڈ۔ آپ کی وجہ سے جس لڑکی سے محبت کی اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ کاش اس دن آپ میرا رشتہ لے جاتے۔ جعفر شکوہ بھرے لہجے میں بغیر انہیں دیکھے بولا۔ اس پر شکیل صاحب جعفر کو دیکھتے رہ گئے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ شکیل صاحب نے اس پر سوالیہ نظریں مرکوز کیے پوچھا۔ ارباب کی کزن۔ جعفر نے انہیں سیدھا جواب دیا، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ جعفر وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی بیٹا، اگر ہوتی تو وہ ہر قیمت پر تمہاری ہی ہوتی۔ تم جو مرضی کر لیتے بیٹا، مگر اس کا نصیب اسی انسان سے جڑا تھا جس کے نکاح میں وہ آج ہے۔ شکیل صاحب اسے تحمل بھرے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جعفر ان کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر آہستگی سے بولا۔ بس بہت کر لیے تم نے مزے، آج سے تم میرے ساتھ آفس چلو گے؟ بزی رہو گے تو اچھا ہے، تمہارے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ شکیل صاحب نے اسے آرڈر دینے والے انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے نہیں کام وام کرنا۔ جعفر نفی میں سر ہلا کر انہیں منع کر گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، تمہارے ڈیبٹ کارڈ بلاک کر دوں گا، پھر بیٹھے رہنا، اور میں ایسا بالکل کروں گا۔ شکیل صاحب سرد لہجے میں کہتے ساتھ کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈ مجھے ضرورت پڑتی ہے، جعفر انہیں جاتا دے کر جوس کا گلاس لبوں سے ہٹائے بتانے لگا۔ تو جاب کر کے خود کماؤ۔ شکیل صاحب جیب میں ہاتھ ڈالے اسے مشورہ دینے لگے۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ ویٹ کرے، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ جعفر ان کے سامنے ہار مانتا کرسی کھسکا کر کھڑا ہوتا انہیں کہنے لگا، جس پر وہ مسکرائے۔ دیٹس لائک مائی بوائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگے اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گئے۔ جعفر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب کچھ دیر بعد واپس کمرے میں داخل ہوا تو مرجان کو اکیلے بیڈ پر لیٹے پایا۔ مشل کہیں بھی نہیں تھی۔ ارباب نے مرجان کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے اپنے گود میں اٹھا لیا اور ٹہلنے لگا۔ تبھی مشل واش روم سے باہر آئی۔ اسے باہر آتا دیکھ کر ہی مرجان رونے لگ گئی۔ ارباب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا میری چھوٹی سی جان کو؟ مشل مرجان کو روتے ہوئے پا کر ارباب کی گود سے لیتے ہوئے پیار سے مسکرا کر کہنے لگی۔
بابا نے ڈانٹا مرجان کو؟ مشل اسے بہلاتے ہوئے پیار کرتی بولی۔ ارباب نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری بھی بیٹی ہے اور تم سے زیادہ فکر ہے اس کی۔ ارباب اسے سخت لہجے میں کہنے لگا۔ مشل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس مرجان۔ مشل اس کی بات پر گھبرا کر اسے جواب دینے لگ گئی۔ مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد میری بیٹی کے سامنے اس قسم کی بات مت کرنا۔ ارباب انتہائی غصے سے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا، جس پر مشل بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارباب اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ مشل خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے نصیب میں شاید محبت تھی ہی نہیں، یہ اس نے دل میں سوچا تھا، زبان پر نہیں لائی تھی اور خاموش بیٹھی رہی۔ ارباب اسٹڈی میں بیٹھا سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ بلا وجہ مشل پر غصہ ہو گیا تھا اور اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا اور شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کب تم اپنا جذباتی پن کنٹرول کرو گے ارباب؟ ارباب سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگا، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زوبیہ لان میں موجود جھولے پر بیٹھی ہاتھ میں کتاب لیے پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہاج اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا کھانسنے لگا۔ زوبیہ کا دھیان اس کی طرف بڑھا اور وہ گھبرا کر تھوڑا فاصلہ اختیار کر گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہاج اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے نرمی سے پوچھنے لگا۔ ٹیسٹ ہے، اسی کی تیاری کر رہی ہوں، زوبیہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی زوبیہ، وہاج اب کی بار لہجے میں سنجیدگی سجائے اس سے کہنے لگا۔ جی بولیں، زوبیہ کتاب پر نظریں مرکوز کیے اسے اجازت دینے لگی۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی ہے کیا؟ وہاج اسی پر نظریں جمائے اس سے سوال کرنے لگا۔ زوبیہ نے فوراً اس کی جانب گھوم کر دیکھا۔ آپ کو میں ایسی لڑکی لگتی ہوں اور آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے اس قسم کا سوال کرتے ہوئے۔ زوبیہ کو نہ جانے کہ اس کی بات پر خاصا غصہ آیا۔ منہ بنا کر بولتی وہ جھولے سے اٹھ گئی۔ کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، میں نے بس پوچھا ہے تم سے، وہاج اس کے غصہ ہونے پر سنجیدہ لہجے میں بتانے لگا۔ نہیں ہے میری زندگی میں کوئی، میرے پاس زندگی میں بہت کچھ ہے اس کے علاوہ کرنے کو۔ زوبیہ کمر پر ہاتھ رکھ کر منہ بسور کر جواب دیتے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاج کی دل کو ایک تسلی ہوئی۔ مگر میں تو تمہیں پسند کرتا ہوں، وہاج اسے جاتا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا۔ زوبیہ کے بڑھتے قدم رکے، وہاج کے الفاظ پر دل زور سے دھڑکا تھا اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ زوبیہ برہم لہجے میں اپنی مسکراہٹ چھپا کر اسے جواب دینے لگی۔ وہاج اٹھ کر اس کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ وہاج اس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کیے گمبھیر لہجے میں اس کہتا سا اندر کی طرف بڑھ گیا اور زوبیہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس کے گال بلش کرنے لگے۔ کتنے پیار سے بات کیوں کرتے ہیں؟ زوبیہ دانتوں تلے لب دبائے خود سے کہتے ساتھ مسکرا دی۔ اللہ اللہ زوبیہ، کوئی تمہیں دیکھے گا تو پاگل سمجھے گا۔ زوبیہ سر پر کتاب مارتی کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب کمرے میں داخل ہوا تو اسے نماز ادا کرتے پایا۔ وہ خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ مشل نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور جائے نماز جگہ پر رکھ کر اسے نظر انداز کرتی بیڈ پہ لیٹی مرجان کی طرف بڑھ گئی۔ چائے چاہیے مجھے، ارباب اونچی آواز میں اس پر نظریں مرکوز کیے بولا۔ مشل نے اس کی جانب دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ آواز نہیں آ رہی میری تمہیں؟ ارباب اسے پھر سے مخاطب کرنے لگا۔ اب کی بار مشل نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مشل نے دھیمے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ظاہری سی بات ہے، تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ ارباب نے کندھے اچکا کر اسے اسی پر نظریں کیے کہنے لگا۔ مشل بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر باہر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ارباب اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ چائے بنا کر واپس کمرے میں آئی تو ارباب اب کاؤچ کے بجائے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مشل نے بغیر اسے مخاطب کیے سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ مرجان کو دادا یاد کر رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو نیچے لے جاؤ؟ مشل اسے ایک نظر دیکھتی لفظوں پر زور دیے پوچھنے لگی۔ ارباب نے اسے دیکھا اور چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ بالکل اچھی نہیں بنی۔ ارباب منہ کے زاویے بگاڑتا اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ مشل کے بس میں ہوتا تو شاید وہ انسان کا سر پھاڑ دیتی، مگر اسے صبر سے کام لینا تھا۔ مجھے ایسے ہی آتی ہے بنانے، اب لے جاؤ میں مرجان کو، وہ اسے منہ بنا کر جواب دیتی اس سے ایک بار پھر پوچھنے لگی۔ بنانا سیکھ لو اچھی طرح، کیونکہ اب سے میں روز تمہارے ہاتھ کی ہی پیوں گا، ارباب اسے مرجان تھماتے ہوئے آرڈر دینے والے انداز میں بولا۔ مشل نے جب مرجان کو اپنی گود میں لیا اس کا ہاتھ ارباب کے ہاتھ سے چھوا، جسم میں کرنٹ سا لگا، وہ پلکیں جھکا گئی۔ مشل خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آرڈر دیتا دیکھو ذرا، مشل باہر آتے بڑبڑاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما آپ جلدی سے میرا کوئی اچھا رشتہ دیکھیں، اروپ سائمہ محترمہ کے پاس بیٹھے ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے ان سے کہنے لگی۔ کیا مطلب؟ سائمہ محترمہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے شادی کرنی ہے ماما، اروپ نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سائمہ محترمہ اسے دیکھنے لگی۔ پرسوں تک تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ سائمہ محترمہ اسے اس کی کہی بات یاد دلانے لگی، جس پر اروپ نے انہیں دیکھا۔ اب ارادہ بدل گیا، اگر ارباب دوسری شادی کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں، اروپ انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، جس پر سائمہ محترمہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ جلن اور غصے میں حامی مت بھرو اروپ، سوچ سمجھ کر کرو، بات کرو جو کرنا ہے۔
سائمہ محترمہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ اروب انہیں سن رہی تھی۔ نہیں، میں واقعی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ایک دفعہ آپ دونوں کی نہ مان کر پچھتائی ہوں، اب مزید نہیں۔ اروب پچھتائے ہوئے انداز میں انہیں بولی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، میں کل کہتی ہوں رشتے والی کو اچھے رشتے دکھائے۔ سائمہ محترمہ اس کی بات پر حامی بھرتے ہوئے اسے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا گئی۔ تھینک یو ہمیشہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ اروب ان کے گلے لگتی ان کا شکریہ ادا کی کہنے لگی۔ سائمہ محترمہ بھی مسکراتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشیل کاؤچ پر لیٹی ہوئی تھی اور بار بار نظریں ٹیرس پر جا رہی تھی۔ یہ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر کیوں نہیں آ رہے سونے کے لیے؟ مشیل اسے اندر نہ آتا پا کر پریشان سے خود سے سوچنے لگی۔ مشیل نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 12 بجا رہی تھی۔ کل تو وہ 11 بجے ہی سو گیا تھا۔ پتہ نہیں مشیل کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کاؤچ سے اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھی جہاں وہ سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ مشیل نے آج پہلی بار اسے سگریٹ پیتا دیکھا۔ اسے ارباب پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارباب اس کی موجودگی پر اسے دیکھے بغیر بھاری۔ آپ سونے کیوں نہیں آ رہے؟ مشیل نے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ارباب نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ جب نیند آئے گی تو آ جاؤں گا، ارباب نے اسے اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں اسے جواب دیا۔ مشیل کو نہ جانے کیوں وہ ٹھیک نہیں لگا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مشیل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پوچھنے لگ گئی۔ تمہیں بیمار لگ رہا ہوں؟ ارباب نے بدلے میں آئی برو چکا کر اس سے سوال کیا۔ آپ کے پاس سیدھا جواب نہیں ہے؟ مشیل خفگی سے اسے دیکھتے سرد لہجے میں بولی۔ جب تمہارے سوال ہی الٹے ہوں گے تو جواب سیدھے کیسے دوں؟ ارباب اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ مشیل نے جھرجھری لیتے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ میری فکر کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو تم؟ بہت اچھی ہو۔ مشیل جو اندر کی طرف بڑھ رہی تھی، ارباب کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو میری نیت غلط کیوں لگتی ہے ہمیشہ؟ مشیل اس کی طرف پلٹ کر آنکھیں چھوٹی کیے ناک پر غصہ سجائے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں کسی پر یقین نہیں ہوتا ہے، اب جس سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی وہ چھوڑ گئی مجھے، ارباب ہارے ہوئے انداز میں ایسے بولا۔ مشیل اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ اروب کو یاد کر رہے۔ آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے؟ مشیل اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی حالت کا اندازہ لگاتی پوچھنے لگی۔ نہیں، بس سوچ رہا تھا میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، اس نے قدر نہیں کی۔ جب انسان قدر نہیں کرتا تو وہ خود ہی دل سے اتر جاتا ہے۔ ارباب رنجیدہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ اتنا آسان ہوتا ہے کسی کو دل سے اتارنا؟ مشیل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے حیرانگی سے سوال کیا۔ آسان تو بالکل نہیں ہوتا، لیکن سامنے والا مجبور کر دیتا ہے۔ مجھے اروب نے مجبور کر دیا تھا۔ ارباب نے اسے اب کی بار نرمی سے جواب دیا، جس پر مشیل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے صبح تم سے غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ارباب شرمندہ سب سے ایکسکیوز کرنے لگا۔ مشیل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سچی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بچپن سے ایسے رویہ برداشت کر رہی ہوں، شاید مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا۔ مشیل افسردہ سے اسے دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ ارباب اسے دیکھنے لگ گیا۔ تمہاری انہی باتوں پر غصہ آتا ہے مجھے؟ ارباب اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اس میں نئی کیا بات ہے؟ آپ کو تو ہمیشہ سے مجھ پر غصہ آتا ہے۔ مشیل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں جواب دینے لگی۔ ارباب نے گہرا سانس خارج کیا۔ تم پھر سے بحث کرنے کے موڈ میں ہو؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ ارباب اسے دیکھ کر بولتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا اور اس کی بات پر مشیل کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ مشیل نے رخ موڑ کر بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ارباب نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جما کر اسے خاموش کروا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ مشیل ایک دم فریز ہو گئی۔ براؤن آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ مشیل کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ باقی کی بحث کل کے لیے چھوڑ دو۔ ارباب اس کی سبز آنکھوں پر نظریں مرکوز کیے کہتا اسے اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مشیل اسی طرح ساکت کھڑی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ انسان؟ مشیل ہوش میں آتی نفی میں سر ہلا کر کہتے ساتھ خود بھی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لائٹ آف کر دینا، ارباب بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ مشیل نے گھوری سے اسے نوازا۔ گھورنا بعد میں، پہلے لائٹ آف کرو۔ ارباب اسے خود کو دیکھتا پا کر روب والے انداز میں کہنے لگا۔ مشیل نفی میں سر ہلا کر لائٹ بند کر گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔